الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وہی عند الفارسی نصب علی الحال فاذا قیل قاموا لا سیما زید فالناصب قاما ولو کان کما ذکر لم تنا دخول الواو ولوجب تکرار لا۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری سیاہ کے بارے میں چل رہی تھی اور آج جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ سیاہ کے اعراب کے بارے میں ہے کہ سیاہ کا اعراب کیا ہے اور اس کا عامل کون ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آج بحث ہماری یہاں سے جو عبارت پڑھی ہے وہ سیاہ کے اعراب کے بارے میں ہے اور اس کے عامل کے بارے میں ہے۔ قاموا لا سیما زیدن جو پڑھا ہے، زیدن جو پڑھا ہے، اس میں بحث کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیما کا اعراب کیا ہے اور اس کا عامل کیا ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزو، آغا فارسی کہتے ہیں کہ سیما نصب ہے، منصوب ہے حالیت کی بنا پر۔ لا سیما جو سیما ہے وہ منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر۔ آغا فارسی کہتے ہیں کہ سیاہ کا اعراب منصوب ہے، نصب ہے، ٹھیک ہے، حالیت کی بنا پر۔ ولو کان کما ذکر، مصنف فرماتے ہیں فارسی کا قول غلط ہے جو کہتے ہیں سیاہ پہ جو نصب ہے حالیت کی بنا پر ہے، سیاہ منصوب ہے حالیت کی بنا پر۔ یہ جو فارسی نے کہا ہے یہ قول غلط ہے، کیونکہ حال مفردہ کے ساتھ وا نہیں آتی ہے۔ ولا سیما جو ہے وا کے ساتھ آیا ہے، پس حال نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات کلیئر کر پا رہا ہوں یا نہیں۔ بات یہ کی کہ سیاہ کا اعراب کیا ہے، آغا فارسی نے کہا نصب ہے حالیت کی بنا پر۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جو فارسی کا قول ہے یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہا حال مفردہ کے ساتھ واو نہیں آتی ہے، حال مفردہ کے ساتھ واو نہیں آتی ہے۔ ولا سیما جو ہے وا کے ساتھ آیا ہے، پس حال نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حال مفردہ ہو تو لا کا تکرار کرنا واجب ہے۔ جب حال مفردہ ہو تو لا کا تکرار کرنا واجب ہے، جیسے جاء زید لا راکبا ولا فرسن ولا فارسن، لا راکبا ولا فارسن۔ یہاں دیکھو لا کا تکرار ہوا ہے، حال مفردہ ہے اور لا کا تکرار ہوا ہے۔ میں دوبارہ بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں بھائی، آج کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آج کہنا چاہ رہے ہیں وہ جو لا سیما پڑھا ہے اس میں سیاہ کا اعراب اور اس کے عامل کے بارے میں۔ فارسی کہتا ہے سیاہ پر نصب ہے حالیت کی بنا پر، سیاہ منصوب ہے۔ کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ مصنف فرماتے ہیں فارسی کی بات غلط ہے جو سیاہ کو نصب دیتے ہیں حالیت کی بنا پر۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے مصنف کی؟ فرماتے ہیں اگر حال مفردہ ہو تو اس کے ساتھ واو نہیں آتی ہے، حال مفردہ کے ساتھ واو نہیں آتی ہے، جبکہ یہاں واو آئی ہے، ولا سیما میں واو آئی ہے نا، پس یہ حال نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حال مفردہ ہو تو جو لا ہے اس کا تکرار کرنا واجب ہے۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، جاء زید لا راکبا ولا فارسن، لا کا تکرار ہوا ہے حال مفردہ میں،
ایک تو واو نہیں آتی، دوسرا لا کا تکرار ہوتا ہے، اس وجہ سے فارسی نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا سیما میں واو آتی ہے، ولا سیما پڑھتے ہیں، ولا سیما پڑھتے ہیں، جبکہ حال مفردہ میں واو نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا لا کا بھی تکرار ہوتا ہے حال مفردہ میں، ٹھیک ہو گئی بات؟ جی جناب علی، یہ تو ہو گئے فارسی نے بات کی، اور فارسی کی بات کو مصنف نے رد کر دیا ہے۔ غیر فارسی کیا کہتے ہیں؟ غیر فارسی کہتے ہیں کہ یہ جو لا سیما، ٹھیک ہے نا، وہ اسم ہے لائے تبریا کا، یہ اسم ہے لائے تبریا یعنی لائے نفی جنس کا، یہ اسم ہے، یہ سیاہ اسم ہے لائے نفی جنس کا، یہ مطلب تمام۔ اس کے بعد اگر جان بات ہوگی کہ لا سیما کے بعد جو اسم آئے گا اس پہ کیا اعراب آئے گا، توجہ کرو۔ لا سیما کے بعد جو اسم ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں آغا جان لا سیما کے بعد جو اسم ہے یا مرفع ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ اگر مرفع ہو تو اس میں دو وجہ صحیح ہیں، رفع بھی اس اسم پہ آ سکتا ہے، جر بھی آ سکتی ہے۔ اگر لا سیما کے بعد جو آ رہا ہے وہ مرفع ہے، اسم مرفع ہے، دو اعراب آئیں گے، رفع اور جر۔ اگر لا سیما کے بعد آنے والا اسم نکرہ ہو تو تین اعراب پڑھ سکتے ہیں، رفع نصب جر، رفع نصب جر، تینوں اس کے اوپر آ سکتے ہیں۔ نصب جو ہے تمیز ہونے کی بنا پر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ کیا کہا ہے بلا؟ لا سیما کے بعد جو اسم ہے یا وہ مرفع ہے یا نکرہ ہے۔ اگر مرفع ہے تو اس پر دو اعراب رفع جر آ سکتے ہیں، نکرہ ہے تو تین آ سکتے ہیں، رفع نصب جر تینوں آ سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ بہتر جر دینا ہے، جر دیں اس کو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بات میری پہنچی یا نہیں پہنچی عزیزو؟ بحث ہماری کیا ہے آج؟ سیاہ کا اعراب اور اس کے عامل کے بارے میں ہے۔ آغا فارسی نے کہا ہے سیاہ منصوب ہے حالیت کی بنا پر، لیکن مصنف نے رد کر دیا ہے کہ حال مفردہ ہو تو واو نہیں آتی ہے حال مفردہ پر، جبکہ یہاں آئی ہے ولا سیما، واو آئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حال مفردہ میں لا کا تکرار ہوتا ہے، یہاں وہ بھی نہیں ہے۔ فارسی کی بات تو ہو گئی رد۔ فارسی کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاہ اسم ہے لائے نفی جنس کا، یہ ایک مطلب بتایا آپ بھائیوں کو، اور اگلا مطلب یہ بتایا ہے کہ لا سیما کے بعد جو اسم آئے گا، لا سیما کے بعد جو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مثلا کام لا سیما زیدن، جو زید آیا ہے، ٹھیک ہے، لا سیما کے بعد جو اسم ہے وہ یا مرفع ہے یا نکرہ ہے۔ مرفع ہے تو اس پر رفع بھی آ سکتی ہے اور جر بھی آ سکتی ہے۔ اگر نکرہ ہے تو تین اعراب آ سکتے ہیں، رفع نصب جر، اور جو نصب ہے وہ تمیز کی بنا پر ہوگا۔ مرفع کی صورت میں نصب کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ تمیز جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، مرفع تمیز واقع نہیں ہوتا۔ صحیح ہو گئی بات عزیزو؟ آئیے توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وہیا عند الفارسی نصب علی الحال، ہیا یہ سیاہ عند الفارسی، فارسی کی نظر میں نصب علی الحال، نصب ہے حال ہونے کی بنا پر، منصوب ہے۔ فَإِذَا قِيلَ قَامُ لَا سِيَّمَا زَيْدٌ، جب کہا جائے قَامُ لَا سِيَّمَا زَيْدٌ، ٹھیک ہے، فَالنَّاسِبُ قَامَ، ناصب کون ہے؟ سیما کا ناصب قامہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ كَمَا ذُكِرَ،
لم تنا دخول الواو ولا وجب التکرار ولو کان کما ذکر، اگر ایسے ہو جیسا کہ ذکر کیا گیا. کیا فارسی نے ذکر کیا کہ سیاہ منصوب حال ہونے کی بنا پر، ایسے ہو جیسے فارسی نے ذکر کیا ولو کان کما ذکر لم تنا دخول الواو، تو وا کا داخل ہونا منع ہے، وا داخل ہونا منع ہے. اور دوسری بات لا وجب تکرار، لا کا تکرار کرنا بھی واجب ہے، لا کا تکرار کرنا بھی واجب ہے، جبکہ یہاں نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہو، لا کا تکرار کرنا بھی واجب ہوتا ہے. کما تقولو رأیت زیدن لا مثل امر ولا مثل خالد، لا مثل یہ جو ہے حال ہے، اور دیکھو تکرار ہے لا مثل امر ولا مثل خالد، میں نے زید کو دیکھا در حالانکہ نہ امر کی مثل تھا نہ خالد کی مثل تھا. دوبارہ سنو، رأیت زیدن لا مثل امر ولا مثل خالد، میں نے زید کو دیکھا در حالانکہ نہ عامر کی مثل تھا اور نہ خالد کی مثل تھا. وَعِنْدَ غَيْرِهِ هو اسم لِلَّا التَّبْرِيَةِ، عند غیر فارسی هو اسم لِلَّا التَّبْرِيَةِ، یہ اسم ہے لا تبریہ، لا نفی جنس کا یہ کیا ہے؟ اسم ہے. ہوا اسم، یہ سیاہ اسم ہے لے لا تبریہ، لا نفی جنس کا، عند غیر یعنی غیر فارسی کی نظر میں. وَيَجُوزُ فِي الْاسْمِ الَّذِي بَعْدَهُ الْجَرُّ وَالرَّفْعُ مُطْلَقًا وَالنَّصْبُ أَيْضًا إِذَا كَانَ نَكِرَةً. توجہ فرماؤ، یہاں سے بتا رہے ہیں لا سیما کے جو بعد اسم آ رہا ہے اس کے اعراب کی بات کر رہے ہیں. وَيَجُوزُ فِي الْاسْمِ الَّذِي بَعْدَهُ، پس اسم الذی بعد، ہاں جو لا سیما کے بعد ہے، الجر جر ہے مجرور ہے، والرفع اور رفع بھی آئے مطلقاً چاہے وہ مرفوع ہو یا نکرہ ہو، والنصب ایضاً اور اس اسم پہ نصب بھی آتی ہے، اذا کان نکرتاً جب وہ اسم کیا ہو نکرہ ہو. والجر ارجحھا، جر جو ہے ارجحھا ان میں کیا ہے زیادہ راجح ہے، جر دینا زیادہ راجح ہے کہ جر زیادہ آئے. وَهُوَ عَلَى الْإِضَافَةِ، اور جر کیوں آئے گی؟ وَهُوَ عَلَى الْإِضَافَةِ، اضافت کی بنا پر ہوگی کہ سیاہ مضاف ہوگا اس صورت میں. وَهُوَ عَلَى الْإِضَافَةِ، جر اضافت کی بنا پر ہے، سیاہ مضاف ہوا ہے. وَمَا زَائِدَةٌ بَيْنَهُمَا، اور وہ جو لا سیما میں آگے ما آ رہا ہے وہ ما کیا ہے زائدہ ہے، بینہما سیاہ اور اس کا جو آگے مضاف الیہ ہے اسم، بینہما سیاہ اور اس کے آگے والے مضاف الیہ کے درمیان ما زائدہ ہے. والرفع علی انہ خبر لمضمر معذوف، والرفع یعنی رفع اسم لا سیما کے بعد، لا سیما کے بعد والا اسم مرفوع ہوتا ہے علی انہ خبر لمضمر معذوف، اس لیے کہ وہ خبر ہے مضمر معذوف کی، ضمیر معذوف کی وہ کیا ہوتی ہے خبر. دوبارہ سنو، والرفع علی انہ خبر لمضمر معذوف، والرفع یعنی لا سیما کے بعد والا اسم پہ رفع ہے علی انہ خبر لمضمر معذوف، اس لیے کہ وہ خبر ہے ضمیر معذوف کی. وما موصولۃ او نکرۃ موصوفۃ بالجملۃ، اچھا جو ما ہے لا سیما کا ما، یہ ما کیا ہے؟ ما موصولہ ہے یا نکرہ موصوفہ ہے جملہ کے ذریعے، جملہ دونوں سے مربوط ہے. ما موصوفہ ہے ٹھیک ہے بالجملہ، او ما نکرۃ موصوفۃ بالجملہ، ما موصولہ بنے گا ٹھیک ہے نا لا سیما کا ما، اور بعد والا جو ہو جائے گا مثلا ہوا اور آگے والا اسم، یہ پورا جملہ مل کر صلہ بن جائے گا. اور جب ما کو بناؤ گے نکرہ بے معنی شے ہو جائے گا، اور بعد والا جملہ اس کی صفت ہو جائے گا، نکرہ موصوف ہو جائے گا. والرفع علی انہ خبر لمضمر معذوف، رفع ہے لا سیما کے بعد والے اسم پہ
کہ یہ خبر ہے ضمیر معذوف کی، و ما موصولہ و نکرہ، ما موصولہ یہ نکرہ موصوفہ ہے، بالجملہ عرض کر رہا ہوں پیچھے سے لے بھی ہے، ما موصولہ بالجملہ اور نکرہ موصوفہ بالجملہ، وَيُضَاعَفُهُ فی نحو ولا سیما زید حذف العائد المرفوع مع عدم الطول و اطلاق ما علی من یوکل۔ یہاں سے فرما رہے ہیں وَيُضَاعَفُهُ، رفع دینا، رفع والی وجہ ضعیف ہے، رفع والی وجہ ضعیف ہے، فی نحو ولا سیما زید، کیوں رفع والی وجہ ضعیف ہے؟ کیونکہ اس صورت میں جناب دو اشکال لازم آ رہے ہیں، رفع دیں تو دو اشکال ہیں، ایک تو حذف عائد ہے، عائد کا حذف کرنا جو کہ ہوا ہے، جب صلہ طولانی بھی نہ ہو تو اس کو حذف کرنا مناسب نہیں ہے، دوسرا ما کا اطلاق کرنا صاحبان عقل پر یہ بھی کم ہے، ٹھیک ہے نا، ولا سیما زید حذف العائد المرفوع مع عدم طول، عائد حذف ہو رہا ہے، یعنی وہ جو ضمیر ہے ہوا، ٹھیک ہے، عائد مرفوع حذف ہے مع عدم طول، جبکہ صلہ بھی طولانی نہیں ہے، ایک یہ بات اشکال، و اطلاق ما علی من یوکل، اور ما کا اطلاق کرنا صاحبان عقل پر یہ بھی بات ضعیف ہے، وعلی الوجہین ففتحۃ سیہ اعراب، علی الوجہین بنا بر ہر دو وجہ، ایک وجہ یہ تھی کہ جر، ٹھیک ہے، جر اسم کو جر و مجرور ہو، اور دوسری تھی رفع، علی الوجہین ہر دو وجہ کہ جب اسم مجرور ہے یا اسم مرفوع ہے، علی الوجہین دونوں وجہ میں، ففتحۃ سیہ اعراب، سیہ کا فتح اعراب، اعراب کا ہے، لأنہ مضاف، اس لیے کہ سیہ مضاف ہے، والنصب علی التمیز، نصب کا عطف کرو رفع یا جر پہ، پیچھے نہیں آ رہا تھا، رفع یا جر اس پہ اس کا عطف ہے، والنصب، وہ جو لا سیما کے بعد والے اسم کو نصب دیتے ہیں وہ کیوں ہیں؟ والنصب علی التمیز، نصب تمیز کی بنا پر ہے، وما کافۃ عن الاضافۃ، جب لا سیما کے بعد والا اسم کو نصب دو گے تمیز کی بنا پر، تو ما جو آ رہا ہے لا سیما کا ما کیا ہے؟ کافہ ہے اضافت سے، ٹھیک ہے نا، ما کافہ ہے اضافت سے، ما روکنے والا اضافت سے سیاہ کو، والفتح تو بناء، فتح پھر بنا کا ہے سیاہ کے اوپر، مثل فی لا رجلا، جیسے لا رجلا میں ہے فتح، واما انتصاب المعرفۃ نحو ولا سیما زیدا فمنعہ الجمہور، توجہ فرمائیے، بحث تھوڑی سی دقیق شروع ہو رہی ہے ہماری، یہاں سے بحث تھوڑی سی دقیق ہو رہی ہے، وہ کیا ہے کہ آغا جان معرفہ کو نصب دینا، ٹھیک ہے، جیسے لا سیما زیدن، یہ جمہور نے منع کیا ہے، لا سیما کے بعد معرفہ کو نصب دینا جمہور ناویوں نے منع کیا ہے، جمہور ناویوں نے منع کیا ہے، لا سیما کے بعد ہو معرفہ اور ہو منصوب، یہ نہیں ہو سکتا، جمہور ناویوں نے منع کیا ہے، ابن دہان ناوی ہے، یہاں توجہ کرو، پہلے خلاصہ تھوڑا دے رہا ہوں، لا سیما کے بعد معرفہ ہو اور منصوب ہو زیدن، جمہور نے منع کیا ہے، ابن دہان ناوی کہتا ہے مجھے تو اس کی کوئی وجہ بھی جو ہے میں نے نہیں پائی، مجھے کوئی وجہ نہیں ملی کہ لا سیما کے بعد زیدن جو ہے نا وہ منصوب ہو، بھائی نکرہ ہوتا تھا تو وہ تو تمیز کی بنا پر ہو جاتا تھا، لیکن ہو بھی معرفہ اور ہو بھی منصوب، ابن دہان نے کہا مجھے کوئی وجہ اس کی نہیں ملی ہے، لیکن توجہ بعض نحویوں نے معرفہ کو نصب دینے کی وجہ بیان کی ہے، بعض نحویوں نے معرفہ کو نصب دینے کی وجہ بیان کی ہے کہ ما کافہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور لا سیما جو ہے یہ بے منزلہ یہ الا استثناء کی ہے، کس طرح استثناء کے بعد معرفہ منصوب ہوتا ہے، لا سیما بے منزلہ یہ الا استثناء کی ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟
جو کہتے ہیں معرفہ کو نسب دے سکتے ہیں، لا سیما کے بعد معرفہ منصوب ہو سکتا ہے، وجہ یہ ہے کہ لا سیما بے منزل الا استثناء کی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الا استثناء کے بعد معرفہ منصوب ہوتا ہے، یہاں بھی ٹھیک ہے، لا سیما بے منزل الا کی ہے، لیکن اس کو رد کیا گیا عزیزو، اس جواب کو رد کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں آغا جان مستثنا مخرج ہوتا ہے، مستثنا کو کیا کرتے ہیں؟ خارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نجعن القوم الا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے، مستثنا تو خارج کرتا ہے نا، مستثنا کا کام ہے وہ ما قبل سے اس کو خارج کرتا ہے، جعن القوم الا زید، قوم آئی سوائے زید کے، توجہ توجہ، جبکہ یہاں لا سیما میں بدرجہ اولا وہ داخل ہے، خارج نہیں ہے۔ کس طرح آپ استثناء بنا رہے ہیں؟ کیسے استثناء بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب کہتے ہو جعن القوم لا سیما زید، یعنی قوم آئی خصوصاً زید آیا، زید تو خصوصی آیا ہے، وہ خصوصی پروٹوکول والا بندہ ہے، وہ ایک دو دن اور پہلے آ گیا ہے، قوم آئی ہے جب، ٹھیک ہے، تو وہ تو بدرجہ اولا داخل ہے، جبکہ استثناء کا کام ہوتا ہے خارج کرنا۔ یہاں لا سیما الا کے معنی میں کیسے ہے؟ رد کر دیا ہے اس بات کو، اچھا استثناء کی بات کو رد کیا گیا کہ استثناء خارج کرتا ہے جبکہ لا سیما داخل کرتا ہے بدرجہ اولا، پس یہاں یہ استثناء کی طرح نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا آغا جان، جواب دیا ہے کہ آغا جان لا سیما بھی خارج کر رہا ہے، لیکن توجہ چاہیے، توجہ چاہیے، لا سیما بھی خارج کر رہا ہے، وہ جو پہلے والی کلام سے سمجھا جا رہی ہے مساوات، اس سے لا سیما جو ہے کیا کر رہا ہے؟ خارج کر رہا ہے۔ توجہ کرو توجہ، لا سیما بھی مخرج ہے، لا سیما بھی خارج کر رہا ہے الا استثناء کی طرح، لیکن اس طرح کہ لا سیما سے پہلے مساوات سمجھی جا رہی ہے، اس مساوات سے لا سیما کیا کرتا ہے؟ خارج کرتا ہے۔ مثلا جب کہتے ہیں جعن القوم لا سیما زید، ٹھیک ہے، قوم میرے پاس آئی، تو اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ساری قوم آنے میں مساوی ہے، ساری قوم جب آئی ہے تو اکٹھی آئی ہے، آنے میں مساوی تھی، جب کہا لا سیما زید خصوصاً زید، نہیں، زید خصوصی آیا ہے دوسری قوم کے ساتھ، وہ اس کی برابری نہ کرو، زید 2 دن پہلے آیا ہوا ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، کام کاج کروا رہا ہے، زید کا آنا خصوصی ہے، تو پچھلے سے جو جعن القوم سے جو مساوات سمجھی جا رہی تھی، لا سیما نے اس سے اس کو مساوات سے کیا کر دیا ہے؟ خارج کر دیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ توجہ فرماؤ جی جناب علی، یہاں سے میرے خیال میں نے پڑھنا تھا، وَأَمَّا انتصاب المعرفہ نحو وَلَا سِيَّمَا زَيْدًا، معرفہ کو نسب دینا نحو لا سیما زیدن، فَمَنْعَهُ الْجَمْهُورُ، جمہور نے نسب کو منع کیا ہے، جمہور ناویوں نے نسب کو منع کیا ہے۔ وقال ابن دیہان لا اعرف له وجہا، ابن دیہان نے کہا میں نسب کی کوئی وجہ نہیں جانتا ہوں کہ نسب کیوں دیں، بھائی زید کو نسب کیوں دیں، کوئی وجہ نہیں ہے، نکرہ ہوتا تو تمیز کی بنا پر تھا، ابھی یہ معرفہ ہے، معرفہ تو تمیز نہیں بنتی، لہذا زید معرفہ کو نسب دینے کی میں کوئی وجہ نہیں پہچانتا۔ توجہ کرو، اس کو جو ہے نا بعض لوگوں نے ٹھیک کیا ہے، بعض ناویوں نے کہا ہے کہ معرفہ کو نسب دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے معرفہ کو نسب دینے کی وجہ یہ کہ لا سیما بمنزلہ الا ہے، لیکن رد ہو جائے گا۔ وَوَجْهُهُ بَعْضُهُمْ وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ، بعض نے نسب معرفہ کی
وجہ دی کہ بے ان ما کافا ہے وان لا سیما نزلت منزلت الا فی الاستثناء، اور لا سیما بے منزلہ یہ الا کے ہے استثناء میں۔ ووجہ بعض نے ہو کس کی نصب معرفہ کی وجہ دی ہے کہ ما کافا ہے وان لا سیما نزلت منزلت الا فی الاستثناء، لا سیما بے منزلہ یہ الا کی ہے استثناء میں۔ اور الا کے بعد معرفہ منصوب ہوتا ہے یا نہیں؟ یہاں بھی ہوگا کیونکہ لا سیما بے منزلہ الا کی ہے، لیکن دیکھو رد ہو رہی بات، یہ استثناء والی بات رد کی جا رہی ہے۔ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُخْرَج وَمَا بَعْدَ دَاخِلٌ مِّن بَابِ اولا، رد ہو جائے گئی، رد کیا گیا ہے بِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُخْرَج، مستثنیٰ جو ہے وہ مخرج ہوتا ہے، خارج کرتا ہے مستثنیٰ، ٹھیک ہے نا۔ وَمَا بَعْدَهَا، ٹھیک ہے، یہ لا سیما کے بعد والا داخل من باب الاولا، یہ تو بدرجہ اولا داخل ہے، مستثنیٰ خارج کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ لا سیما کے بعد والا بدرجہ اولا داخل ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے استثناء ہے؟ جواب دے رہے ہیں اس کو، پھر وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُخْرَجٌ مِّن مَا فَهَمُهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ، جواب دیا گیا ہے کہ ما بعد خارج ہے، بِأَنَّهُ یعنی ما بعد، یہاں بھی لا سیما کے بعد والا خارج ہے، کس سے؟ من ما فہم الکلام السابق، جو کلام سابق سے سمجھا جا رہا ہے، کیا؟ من بیان ما ہے، جو کلام سابق سے سمجھا جا رہا ہے، کیا؟ من مساوات ہی لما قبلہا، مساوات لما قبلہ، ما قبل کی مساوات کو جو سمجھا جا رہا ہے، یہ لا سیما اس کو خارج کر رہا ہے۔ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ استثناء منقطعا، بنا برینی استثناء منقطع ہے۔ میری یہ بات اللہ کرے پہنچی ہو آپ کی خدمت میں۔ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُخْرَجٌ مِّن مَا فَهَمَهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ، جواب دیا گیا ہے کہ یہ ما بعد جو ہے خارج ہے، کس سے؟ من ما فَهَمَهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ، جو سابق کلام سے سمجھا جاتا ہے، من مساوات لما قبلها، کیا؟ من بیان وہ ما فہم، جو کلام سابق سے سمجھا، کیا؟ مساوات لما قبلها، کہ یہ کیا ہے؟ مساوی ہے، یہ کیا ہے؟ مساوی ہے، وہ ما قبل سیما کے جو مساوات سمجھی جا رہی تھی، سیما نے اس مساوات سے اس کو خارج کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُخْرَجٌ مِّن مَا فَهَمَهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ، جواب دیا گیا ہے کہ ما بعد خارج ہے، کس سے؟ جو کلام سابق سے مساوات جو ہے سمجھتے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ استثناء منقطعا، بنا برین استثناء کیا ہے؟ منقطع ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد میرے عزیزو کلمہ ہمارا ہے ادا، توجہ فرمائیے، ادا مثل خلا ہے، ادا مثل خلا ہے، کیا مطلب؟ یعنی خلا جس طرح حرف جر تھا اور فعل متعدی تھا، خلا کی دو قسمیں تھی نا، ایک یہ تھا کہ حرف جر رہے خلا، دوسرا یہ تھا کہ خلا فعل متعدی ہے، ادا بھی اسی طرح ہے، ادا بھی خلا کی مثل، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ادا حرف جر ہے، نمبر دو یہ فعل متعدی ہے، اور دوسرا ادا خلا کی مثل ہے، ٹھیک ہے، جب کیا ہوگا جان؟ ما کے ساتھ ہو، جب یہ ادا کے ساتھ کیا ہو؟ ما ہو، تو خلا کی مثل ہے۔ جس طرح خلا کے ساتھ ما آ جاتا تھا تو وہ خاص ہو جاتا تھا کہ وہ فعل ہے، ما خلا جب کہتے تھے، خلا کے ساتھ جب ما آتا تھا تو فعلیت کے ساتھ وہ معین ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ادا کے ساتھ جب پڑھیں گے ما ادا، تو پھر ادا صرف فعل ہو جائے گا، ایک بات۔ اور جو اختلاف پیچھے ذکر ہوا، جو اختلاف ذکر ہوا وہ ادا میں بھی ہے، وہ ادا میں بھی ہے۔ اختلاف جو ذکر ہوا وہ کیا تھا؟ توجہ فرماؤ، جب
خلا کے ساتھ ما لگاتے تھے، ما خلا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو منصوب ہے ما خلا، ٹھیک ہے، بعض کہتے تھے یہ حالیت کی بنا پر ہے، بعض ظرفیت کی بنا پر، بعض کہتے تھے استثناء ہونے کی بنا پر ما خلا منصوب ہے، بعض حالیت کی بنا پر، بعض ظرفیت کی بنا پر، بعض استثناء کی بنا پر۔ یہاں بھی وہی بات سابقہ والی دیکھو، من نوحن یہاں ادا میں بھی آ جائے گی۔ دوبارہ کہوں بلا، ادا 170 ہے لیکن اس کے اندر مطلب ہے ادا خلا کی مانند ہے، ٹھیک ہے، یعنی ادا کی بھی خلا کی طرح دو قسمیں، حرف جر ہے اور دوسرا فعل ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ خلا کے ساتھ ما آتا تھا تو پھر وہ فعل ہوتا تھا، اب یہاں ادا کے ساتھ بھی جب ما آئے گا تو ادا صرف فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اختلاف جو پیچھے ذکر ہوا خلا میں وہ ادا میں بھی آئے گا۔ وہ کیا اختلاف تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ یہ جو ما خلا ہوتا ہے وہ منصوب ہے، ما خلا منصوب ہے، لیکن کیوں منصوب ہے؟ بعض کہتے تھے حالیت کی بنا پر، بعض ظرفیت کی بنا پر، بعض استثناء کی بنا پر۔ یہاں بھی ما ادا کا جب محلن دیکھیں گے تو وہ منصوب ہوگا، کیوں ہوگا یہاں بھی وہی بات کرو گے، یا حالیت کی بنا ہے، یا ظرفیت ہے، یا استثناء ہے، وہ سب کا بات آئے گی۔ ادا مثل خلا فی ما ذکرنا ہو من القسمین، ادا خلا کی مثل ہے جو ہم نے ذکر کیا، کیا من بیان کر رہا ہے، ما ذکرنا ہو من القسمین، جو ہم نے دو قسموں کو ذکر کیا، ادا مثل خلا ہے جو ہم نے دو قسموں کو ذکر کیا، یعنی حرف جر بھی ہے، فعل بھی ہے، وفی حکمہا ما، فی حکمہا خلا کے حکم میں ما جب ما کے ساتھ ہو، خلا کے حکم میں ہے ادا، ٹھیک ہے نا، ادا فی حکمہا ما، یعنی یہ ادا جس کی بات کر رہی مثل و خلا ہے، فی حکمہا ما جب کیا اس کے ساتھ ما ہو، فی حکمہا خلا کے حکم میں جب ما کے ساتھ ہو، تو جیسے وہ فعل ہوتا ہے یہ بھی فعل ہوگا۔ والخلاف فی ذالک، توجہ پیچھے سے لے آؤ، ادا مثل خلا فی ما ذکرنا و خلاف فی ذالک، اور اختلاف جو ذالک ذکر ہوا، پھر کہوں وہ اختلاف جو ذکر ہوا وہ یہ تھا کہ ما خلا کا محل تو منصوب ہے، لیکن کیوں ہے؟ وجہ نصب، یا حالیت ہے، یا ظرفیت ہے، یا استثناء ہے۔ اب کہو گے ما ادا ہے تو منصوب، لیکن کیوں منصوب؟ یا حالیت، یا ظرفیت، یا استثناء۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔